اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی وكان من دعائه عليه السلام في مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال إلى أن دعا عليه السلام اللهم صل على محمد وآله ولا ترفعني في الناس درجة إلا حتتني عند نفسي مثلها ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها۔ سلام ہو امام سجاد علیہ السلام کے اوپر، امام زین العابدین کے اوپر، کہ ان کی دعا ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ تمام حاضرین کی خدمت میں بھی سلام اور عرض ادب پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو جاری ہے دعائے مکارم الاخلاق کے بارے میں، امام زین العابدین کی وہ عظیم الشان دعا جو ہمیں انسانیت کا سلیقہ سکھاتی ہے، اخلاق کیا چیز ہے اور مکارم اخلاق ویلوز کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں انسانیت کو متوجہ کرتی ہے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ پروردگار مجھے معالی الاخلاق، اخلاق کی بلندی عطا فرما، اور واعصمنی من الفخر، مجھے فخر و مباحات سے محفوظ رکھنا۔ امام کی یہ دعا کا یہ جو حصہ ہے، اس حصے میں امام نے اللہ سے ایک خوبی مانگی ہے اور اس خوبی کے لیے دعا کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس خوبی، اس اچھائی کی جو بیماری ہے اور اس کو جو برباد کرنے والی خرابیاں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھی خدا کی بارگاہ میں امام نے دعا کی ہے۔ آج کا جملہ یہ ہے کہ اللہ محمد و آل محمد پر درود و صلوات نازل فرما۔ وَلَا تَرْفَعْنِي فِي النَّاسِ دَرَجَةً، خدایا لوگوں کے نزدیک ہمارے کسی درجے کو بلند نہ کرنا جب تک خود ہمارے نزدیک ہمیں پست نہ بنا دینا۔ یہ ہے وہ اخلاقی بلندی کہ دنیا میں ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو جاہل ہوتا ہے، نادان ہوتا ہے، رشتہ دار، اعزاء، اقربا ان کے درمیان میں شہرت پاتا ہے، آہستہ آہستہ عزت اور مقام حاصل کرتا چلا جاتا ہے، بلندی کی طرف جاتا ہے۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ کہیں نہ کہیں شہرت ملتی ہے، چار آدمی سلام کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں احترام ہوتا ہے، رسپیکٹ ہوتی ہے، اور عہدہ، مقام، پوسٹ، کچھ نہ کچھ مال و دولت کی وجہ سے انسان صاحب عزت بن جاتا ہے۔ جب صاحب عزت بن جاتا ہے تو پریشانی یہ ہے کہ پھر انسان اپنے آپ کو واقعاً کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ بس جہاں ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگیں، سمجھ لیے یہاں سے بیماری شروع ہو گئی، یہاں سے کرونا کی وبا ہمارے ساتھ لگ گئی، کینسر کی وبا ساتھ لگ گئی، اور ہماری اخلاقیات کو تباہ کرنے والی بیماری وہ ہمارے روح میں داخل ہو چکی ہے۔ امام کہتے ہیں پروردگار جہاں کہیں بھی لوگوں میں میرا اسٹیٹس بلند ہو، عزت مقام ملے، ٹھیک ہے، وہ تو ایک چیز ہے، ایک فطرت ہے، ایک دنیا کا تقاضا ہے، مگر مجھے اتنا ہی اپنے نفس کے اندر مجھے ڈاؤن کر دینا، کم تر مجھے خیال کرنے کی توفیق دے لینا، میں اپنے کو کم سمجھوں۔ اور یہ وہ مقام اور منزلت ہے، یہ وہ مرحلہ ہے کہ جو واقعاً ریاضت کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ اپنے اوپر آدمی کو کام کرنا پڑتا ہے، اخلاقیات، روحانیات کی منزل میں جانا پڑتا ہے، اساتذہ کے سامنے زانو ادب طے کرنا پڑتے ہیں۔ جب نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں عزت بڑھتی ہے تو خود انسان اپنے آپ کو معمولی سمجھتا ہے۔ اس کا ایک آسان طریقہ یہی ہے کہ جب لوگ عزت کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں، تو آدمی خود سوچے کہ میں کیا ہوں، میری اوقات کیا ہے، یا واقعاً کیا یہ میرا کارنامہ ہے۔ ہر چیز کو اگر انسان خدا کی طرف، پروردگار کی طرف توجہ کر کے خدا کی نعمت اور اللہ کا فضل و کرم خیال کرے گا تو کبھی بھی وہ غرور کا شکار نہیں ہوگا اور اپنے کو بڑا نہیں سمجھے گا۔ ٹھیک ہے، لوگ اگر عزت کر رہے ہیں تو یہ بھی خدا کا فضل و کرم ہے۔ قرآن مجید میں واقعہ مشہور ہے، تفصیل کے ساتھ واقعہ آیا ہے کہ جناب سلیمان نے کہا کہ مجھے تخت بلقیس کون لا کر دے گا؟ قال عفریت من الجن، ایک دیو بولا کہ میں آپ کا دربار اٹھنے سے پہلے لا کے حاضر کر دوں گا۔ آپ نے کہا نہیں، مجھے اس سے زیادہ جلدی ہے، میں اس سے پہلے چاہتا ہوں۔ تو
جس کے پاس علم کتاب کا تھوڑا سا حصہ تھا، اس نے کہا کہ اس سے پہلے کہ آپ کا پلک جھپکے اب جو دیکھا تو سامنے تخت بلقیس موجود تھا۔ کہتے ہیں کہ ملک سبا یمن میں تھا، یمن سے لے کے یروشلم تک اتنا فاصلہ، اتنا ڈسٹینٹ، ایک لمحے میں علم کتاب والے شخصیت نے، جناب آصف ابن برقیہ نے وہاں سے لا کر یہاں تخت بلقیس کو منتقل کر دیا۔ جناب سلیمان کے پاس یہ صلاحیت تھی، یہ قوت تھی، یہ طاقت تھی، مگر اس کے بعد جناب سلیمان کیا کہتے ہیں، یا جناب آصف ابن برقیہ، ھذا من فضل ربی، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے رب کا فضل و کرم ہے، یہ میرے اللہ کی عطا ہے، اس کی بخشش ہے، اس کا احسان ہے جو اس نے مجھے یہ قوت اور طاقت دی ہے۔ یعنی کتنا بھی بڑا کارنامہ انسان کر لے، اگر اس کا تعلق خدا سے ہے تو پھر وہ اپنے کو کچھ نہیں سمجھتا۔ ہر کام ہمیں یہی سمجھنا چاہیے کہ سب کچھ دینے والا اور یہ سب کچھ عزت دینے والا پروردگار ہے۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے بھی یہ پوچھا گیا ہے، علی اے مولا، آپ نے اتنا بڑا باب خیبر کا دروازہ کیسے اکھاڑ دیا؟ تو آپ نے یہی کہا کہ میں نے اس جسم کی طاقت سے نہیں بلکہ بقوت ربانیہ، رب اور پروردگار کی طاقت سے میں نے اس کو اکھاڑا ہے اور خیبر کو اس طریقے سے پھینکا ہے۔ اسی طریقے سے اور جتنے بھی مارکے ہیں، بڑے سے بڑے کارنامے ہیں، اللہ کے بڑے بندوں کو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے جتنے بڑے کارنامے کیے ہیں وہ سب اللہ کی طرف اس کو منسوب کرتے ہیں۔ جناب عیسیٰ بھی اگر مردوں کو زندہ کہتے تھے تو کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کی اجازت اور حکم الہی سے اٹھ کے کھڑا ہو جا، مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ کیا تھا؟ یہ اذن الہی ہے۔ امام سجاد بھی بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، دنیا میں اونچا ہونا، نام، نمود، عزت، شہرت، کامیابی، فتح، کچھ بھی تمہیں حاصل ہو سکتا ہے، تو اس کے حاصل ہونے کے بعد غرور اور تکبر میں نہ جاؤ، بلکہ اللہ سے یہ دعا کرتے رہو کہ اپنے نفس میں تم اپنے آپ کے سامنے اتنے ہی ذلیل رہو، اور وہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم یہ سوچیں کہ پروردگار نے ہمیں اتنی عزت دی، اتنا شہرت دیا، اتنا مقام دیا، مگر میں اس قابل نہیں تھا، میں اس لائق کا ہوں، میری اندر اتنی حیثیت کیا ہے، میری اوقات کیا ہے کہ میں اتنا لوگ میرا استقبال کریں اور اتنا میرے لیے جے جے کار کریں۔ جہاں یہ مزاج پیدا ہوگا وہاں انسان اپنے کو کسر نفسی اور اپنے نفس کو اپنے کو معمولی سمجھے گا۔ تو دعا کے اس جملے کے ذریعے امام سجاد در حقیقت ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں اور یہ طریقہ سکھا رہے ہیں کہ خبردار، اگر لوگوں میں تمہاری جے جے کار ہے، کچھ پوچھ تاچھ ہے، کچھ عزت اور مقام ہے، تو پھر اپنے کو اونچا نہ سمجھو، بلکہ اپنے اندر ذلت نفس کا مادہ پیدا کرو اور خدا کا شکریہ ادا کرتے رہو اور خدا سے یہ دعا کرتے رہو۔ جب انسان خدا سے یہ دعا کرے گا کہ پروردگار لوگوں میں بلندی عطا فرمانا، جتنی بھی لوگوں میں بلندی عطا فرما، اتنا ہی مجھے اپنے نفس کے نظریے کے سامنے ذلیل کر دینا، تو جب یہ دعا کر رہے ہیں تو خود انسان اپنے بارے میں بھی ایسی ہی کوشش کرے گا کہ اس کے اندر یہ خواب و خیال پیدا نہ ہو۔ وَلَا تُحْدِثْ لِي عِزًّا ظَاهِرًا إِلَّا أَحْدَثْتَ لِي ذِلَّةً بَاطِنًا، اور پروردگار ظاہری طور پر کوئی عزت نہ دینا جب تک نفس کے اندر احساس ذلت نہ پیدا ہو جائے۔ دیکھیے، مومن کی پہچان یہی ہے کہ وہ اپنے اندر اپنے کو اندر سے ذلیل سمجھتا ہے۔ جتنے بھی درجات بلند سے بلندر ہوتے چلے جائیں، ہمارا مقابلہ ایک مومن کا مقابلہ دنیا والوں سے نہیں ہے، گھر والوں سے، رشتہ داروں سے، فیملی والوں سے، محلے والوں سے اور اہل دنیا سے ہمارا مقابلہ نہیں ہے۔ ہم در حقیقت بندے ہیں، خدا کی بارگاہ میں ہمیں حاضر ہونا ہے، امام زمانہ کی خدمت میں پیش ہونا ہے، پیغمبر کی خدمت میں پیش ہونا ہے، ہمیں ان کے مقابلے میں کھڑے ہونا ہے اور خدا کی بارگاہ میں ایک نہ ایک دن حاضری دینا ہے۔ تو اگر انسان کے ذہن میں یہ خیال رہے، یہ تصور رہے کہ مجھے ایک دن خدا کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے، تو پھر کبھی بھی احساس عزت اور فخر اور غرور نہیں ہوگا۔ جو دنیا کے مقابلے میں فکر ہوتی ہے، دین اور شریعت یہی کہتی ہے کہ امام نے خدا سے یہی دعا کی ہے، پروردگار ظاہری طور پر عزت نہ دینا، مگر یہ کہ جب تک نفس کے اندر احساس ذلت نہ پیدا ہو جائے۔ مومن جتنا زیادہ سے زیادہ عمل کرتا رہتا ہے اتنا ہی تھر تھراتا رہتا ہے۔ بارگاہ خدا میں آپ نبیوں کو دیکھیں، پیغمبر اکرم کو دیکھیں، ائمہ طاہرین کو دیکھیں، جب وضو کا پانی آتا تھا تو بدن تھر تھر کانپتا تھا، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، تبدیل ہو جاتا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ دنیا میں عزت بڑھ رہی ہے مگر اپنے اندر احساس ذلت پیدا ہو رہا ہے، اس لیے کہ
یہ خدا کی معرفت حاصل کر رہے ہیں اور خدا کے نزدیک مقام اور مرتبہ حاصل کر رہے ہیں۔ وہ لوگ کم ظرف ہے جو تھوڑی سی عزت حاصل کرنے کے بعد خدا کی دی ہوئی معمولی سی عزت کے مقابلے میں اپنے کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں۔ جو خدا کے اولیاء اور نیک بندے ہیں وہ در حقیقت عزت پا کر خدا کے سامنے اپنے کو اور زیادہ ذلیل، خاضع، خاشع، مستجیر، اپنے کو ذلیل، خوار، رسوا اور حقیر اور فقیر ظاہر کرتے ہیں، اس لیے کہ خدا کے یہاں عزت اور بندگی میں عزت ہے اور اس میں ہی بلندی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عزت کہا کسے جاتا ہے؟ دنیا والے جس چیز کو عزت سمجھتے ہیں کیا اسی کا نام عزت ہے، یا دین اور شریعت کی نگاہ میں عزت کا کچھ اور مفہوم بھی پایا جاتا ہے؟ ارشاد رب العزت ہے سورہ نساء آیت نمبر 139، 139 میں ارشاد ہے الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزہ فإن العزۃ للہ جمیعا۔ جو لوگ مومنین کو چھوڑ کر دشمنان خدا کو، کافروں کو اپنا ولی، سرپرست اور گارجین سمجھ رہے ہیں، تو کیا یہ لوگ ان کے پاس اپنی عزت تلاش کر رہے ہیں، وہاں انہیں عزت حاصل ہونے کی امید ہے؟ فإن العزۃ للہ جمیعا، دیکھو اصل عزت جو ہے وہ سب کی سب اللہ کے پاس ہے۔ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طریقے میں ایک جملے میں ارشاد فرمایا العزیز بغیر اللہ ذلیل، اللہ کے بغیر اگر کوئی عزت تلاش کر رہا ہے تو وہ آدمی ذلیل، یعنی جو عزت ہے ان العزت للہ، یہ جمیعہ پوری عزت اللہ کے لیے ہے، یہ رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے۔ تو اصل عزت جو ہے وہ خدا اور رسول کا حصہ ہے، وہ مومنین کا حصہ ہے۔ غیر مومنین دشمنان خدا کے یہاں عزت کا کوئی سوال نہیں ہوتا ہے۔ اب اگر آدمی کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ جہاں واقعاً آدمی کو مومنین کو بھی ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو کیا مومن ذلیل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ العز ان تذل للحق اذا لزمک، جب تمہیں حق کے لیے کام کرنا پڑے اور حق کے لیے ذلت برداشت کرنا پڑے، در حقیقت یہ بھی عزت ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا ہے کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ تو کہیں کہیں انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم اہل دنیا اور دنیا پرستوں کی خدمت کر کے یا ان کے ساتھ رہ کر عزت حاصل کر لیں گے، مگر جو خود صاحب عزت نہیں ہیں وہ دوسرے کو کیا عزت دے سکتے ہیں؟ جن کے پاس، جن کی جھولی خود عزت سے خالی ہے، وہ کسی کو کیا عزت عطا کریں گے؟ عزت صرف اور صرف خدا کے لیے ہے اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے کہ اگر تمہیں عزت چاہیے تو یہ عزت کیسے ملتی؟ دنیا والوں کے طریقے الگ ہیں عزت حاصل کرنے کے لیے، لیکن اسلامی نظریہ اور اسلامی طریقہ اس سے کچھ الگ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من اراد عزا بلا عشیرہ، اگر اپنے قوم، قبیلے اور خاندان کے بغیر عزت چاہتے ہو اور مال کے بغیر مالداری چاہتے ہو، مالدار بننا چاہتے ہو، ہیبۃ بلا سلطان، گورنمنٹ اور حکومت کے بغیر تمہیں ہیبت اور رعب و دبدبہ چاہیے، فَلْيُنْقَلْ مِنْ ذُلِّ مَعْصِیَتِ اللَّهِ إِلَىٰ عِزَّتِ طاعتِهِ، تو پھر اللہ کے گناہوں کی ذلت سے عزت طاعت الہی کی طرف منتقل ہو جاؤ۔ یعنی گویا امام نے بتایا کہ اصل عزت اطاعت خدا ہے، اپنے رب، اپنے پروردگار کی بندگی اور اس کے راستے کے اوپر چلنا، یہ عزت ہے۔ پروردگار ہر طرف سے عزت عطا کر دے گا۔ اسی طریقے سے امام نے فرمایا ہے کہ ما من عبد کظم غیظا الا زادہ اللہ عز وجل عزا فی الدنیا والآخرہ، جو آدمی غصے کو پی لیتا ہے اور غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے، اللہ اس کی دنیا میں بھی عزت میں اضافہ کرتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اور امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اطلب بقاء العز باماطۃ الطمع، اگر تمہیں عزت چاہیے تو اپنے اندر طمع اور لالچ کا جو مادہ ہے اس کو مار دو، اس کو ختم کر دو۔ انسان وہیں بے عزتی حاصل کرتا ہے اور وہیں بے عزتی کا شکار ہوتا ہے جہاں وہ لالچ کے پیچھے چلتا ہے۔ لالچی آدمی بہرحال ہر جگہ اسے بے عزتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جتنا بھی انسان کے اندر قناعت ہوگی، لالچ سے دور ہوگا، اتنا ہی زیادہ وہ صاحب عزت ہوگا۔ اب امام کیا کہہ رہے ہیں؟ پروردگار ظاہری طور پر مجھے کوئی عزت نہ دینا جب تک نفس کے اندر ذلت
نہ آ جائے تو عزت کا طریقہ معلوم ہو گیا کہ عزت اطاعت خدا کے ذریعے سے ہے، اور سیدھی بات یہ کہ جو جتنا اطاعت خدا کے راستے میں چلے گا اللہ تعالیٰ پروردگار عالم اس کو اتنی ہی عزت عطا کرے گا۔ شروع میں ہی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، وہ حدیث بیان کی تھی کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کی ہیبت اور رعب و دبدبہ ہر ایک کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر ہمارے اندر ایمان واقعاً پیدا ہو جائے اور واقعاً مرد مومن بن جائے، کوئی خاتون واقعاً مومنہ بن جائے، تو حتیٰ کہ جانور، چرند اور پرند بھی اس سے ہیبت زدہ رہتے ہیں، خوف زدہ رہتے ہیں، ان کی دہشت اور رعب و دبدبہ اس کے اوپر قائم رہتا ہے۔ تو لہٰذا اگر واقعاً عزت چاہیے تو اطاعت خدا اور بندگی خدا کریں، گناہوں سے، برائیوں سے، گندے کاموں سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، گھر والوں کو بچائیں تاکہ واقعاً عزت حاصل ہو سکے۔ اور جب یہ عزت حاصل ہو گئی تو پھر اپنے کو کم تر سمجھیں، معمولی سمجھیں، اپنے اندر احساس ذلت بھی پیدا ہونا اور پیدا کرنا ضروری ہے۔ اب ذلت کیا ہے ذرا شریعت کی نگاہ میں اس کو بھی دیکھ لیں۔ مولا کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ ساعۃ ذل لا تفی بعز الدہر، اگر آدمی ایک وقت کسی بھی ٹائم میں ایک لمحے کے لیے اور ایک گھنٹے کے لیے بھی اگر کسی کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے، اگر ایک دہر پورا زمانہ بھی آدمی کو عزت دے دی جائے تو اس ذلت کی ریکوری اور ترافی نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہی ہے کہ عزت کا مطلب خدا کی بندگی ہے، جیسا کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا موت فی عز خیر من حیات فی ذل، عزت کے ساتھ موت کو گلے لگا لینا یعنی عزت کی موت جو ہے وہ ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ اور جس دن امام شہید ہوئے آپ کی زبان کے اوپر یہ شعر تھا، مسلسل آپ یہ شعر پڑھ رہے تھے، الموت خیر من رکوب العاری، ذلت میں جانے سے بہتر موت کو گلے لگانا ہے، والعار اولی من دخول النار، اور ذلت جہنم میں جانے سے بہتر ہے۔ امام حسین علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ذلت برداشت نہ کرو چاہے موت کو گلے لگانا پڑے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کہیں جنت کے لیے ذلت برداشت کرنا پڑے تو جہنم میں جانے سے بہتر یہ ہے کہ انسان گناہ نہ کرے، بظاہر ذلت محسوس کر لے اور ذلت برداشت کر لے تاکہ جہنم سے محفوظ رہے۔ اصل ذلت جو ہے وہ جہنم ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مومن وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ باعث عزت ہوتا ہے۔ رسول خدا نے فرمایا من اقر بالذل طاعا فلیس منا اہل البیت، اللہ اکبر، اہل بیت پیغمبر وہ ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو اطاعت کرتے ہوئے ذلت کا اقرار کر لے، یعنی کسی کے سامنے ایسے ہی ذلیل و خوار اپنے کو کرے، وہ ہم اہل بیت میں سے نہیں ہے۔ اہل بیت وہ ہیں کہ جو ذلت کے سامنے گردن نہیں جھکاتے۔ امام حسین نے بھی یہی کہا کہ میں ذلیلوں کی طریقے سے اپنے کو پیش نہیں کر سکتا ہوں، بلکہ میں عزت کی زندگی جینا چاہتا ہوں اور لوگوں کو عزت کا درس اور سبق دینا چاہتا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوض الی المومن کل شیء، اللہ نے مومن کو ہر چیز کا اختیار دیا الا اذلال نفسہ، مگر اپنے کو ذلیل کرنے کا اختیار نہیں دیا۔ آپ مومن ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں اور واقعاً خدا پر ایمان رکھنے والے ہیں تو پھر باعزت رہنا چاہیے اور عزت کی زندگی جینا چاہیے۔ اسی طریقے سے ارشاد ہے کہ لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه، بہت سے لوگ ہیں ارے صاحب کوئی بات نہیں، ہماری انسلٹ ہو گئی، توہین ہو جائے گی تو کیا ہوگا، نہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے یہ صحیح نہیں ہے کہ وہ اپنے کو ذلیل اور خوار کرے۔ قیل له کیف یذل نفسه، مولا یہ کیا معاملہ ہے کہ اپنے کو کس طرح ذلیل کرے گا، اس کا مطلب کیا ہے کہ مومن اپنے کو ذلیل نہ کرے، اس کے معنی کیا ہے؟ قال یتعرض لما لا یطیق فیذلها، کہا جو اس کے بس کی بات نہ ہو، جو چیز اس کے بس میں نہ ہو، جو کام وہ نہیں کر سکتا ہے، وہ زبردستی اس کام کو کرنا چاہے اور پھر گویا اس میں اس کی بے عزتی ہو، توہین ہو، تو اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ یعنی کہیں بھی ایسا موقع ہماری زندگی میں آ رہا ہے جو ہمارے لیے ممکن نہیں ہو اور اس کے بعد ہمیں ذلت کا سامنا کرنا پڑے، امام کہتے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ اذل الناس من اہان الناس، ذلیل ترین کون انسان ہے؟ امام کہتے ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذلیل ترین انسان وہ ہے جو لوگوں کی توہین کرے۔ لوگوں کی توہین کرنے والا سب سے ذلیل ترین انسان ہے۔ یعنی ہم یہ سوچتے ہیں کہ جس کو لوگ پست سمجھ رہے ہیں وہ ذلیل ہے،
امام کریں نہیں، پیغمبر فرمانے نہیں، جو لوگوں کو ذلیل کر رہا ہے اور ان کی توہین کر رہا ہے وہ در حقیقت ذلیل ہے۔ اسی طریقے سے مولا کائنات نے فرمایا الناس من خوف الذل متعجل الذل، لوگوں کے ذلت سے جو لوگ ڈرتے ہیں وہ جلدی ذلت کا شکار ہوتے ہیں اور انہیں جلدی ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور امام باقر فرماتے ہیں لا ذل کا ذل الطمع، سب سے بڑی ذلت جو ہے وہ لالچ، یہ لالچ ہی ہے جو انسان کو ذلت کی طرف لے جاتی ہے۔ امام صادق فرماتے ہیں من احب الحیات ذلہ، جسے زندگی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور جو زندگی اور جینے کا پجاری ہو جاتا ہے، چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ جیوں، وہ آدمی ذلیل اور خوار ہوتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے ہے ایک نقل کیا گیا ہے کہ آپ سے ایک آدمی نے شکایت کی کہ میرا پڑوسی جو ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ امام نے کہا اصبر علیہ، صبر کرو، پڑوسی ہے تکلیف دیتا ہے، صبر کرو۔ فقال ینسبنی الناس الی الذل، لوگ کہتے ہیں ارے تم ذلیل ہو گئے، تم دب گئے، تم ختم ہو گئے، تم اس کے سامنے جھک گئے۔ یہ دنیا میں آج کتنا برا ماحول ہے، اگر کوئی بیچارہ صبر کرتا ہے، کوئی آدمی تحمل سے کام لیتا ہے، سب کہتے ہیں تم ذلیل ہو گئے، تم دب گئے۔ امام نے کہا انما الذلیل من ظلم، ذلیل وہ ہے جو ظلم کرنے والا ہے۔ دیکھیے اسلام نے ان تمام چیزوں کے ذریعے سے ہر چیز کو کا طریقہ بتل دیا، اور جو اسلامی اقدار، اسلامی ویلوز ہیں، ہماری نظر میں جو دوسروں کو مار رہا ہے، قتل کر رہا ہے، گھر لوٹ رہا ہے، لوگوں کو برباد کر رہا ہے، کسی کو اجاڑ دے رہا ہے، جو جتنا ظلم و زیادتی کرے، لوگ سوچتے ہیں ارے یہ بڑا باعزت ہو گیا، یہ بڑا اونچا ہو گیا، ہر جگہ اسی کا نام، اسی کا چرچا، اور سب لوگ اس سے ڈرتے ہیں اور اسی کی ہر جگہ عزت ہے۔ نہیں، جس کے خوف اور ڈر سے عزت کی جا رہی ہے وہ صاحب عزت نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کتنی بہترین بات کہی ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے مظالم کے اوپر، ان کی ذاتی کے اوپر، ان کے ساتھ جو کچھ بھی تکلیفیں ان سے پہنچتی اس کے اوپر صبر کرو۔ لوگ ہم کو ذلیل سمجھیں گے، لوگ توہین کریں گے، کہیں گے تم دب گئے، امام فرما رہے ہیں کہ ظالم وہ ذلیل ہے، مظلوم جو ہے وہ ذلیل نہیں ہے، بہرحال مظلوم کو اس کا اجر ملنے والا ہے۔ اب امام زین العابدین علیہ السلام نے جو خدا سے دعا کی ہے وہ یہی کی ہے کہ پروردگار ظاہری طور کے اوپر کوئی عزت نہ دینا جب تک نفس کے اندر احساس ذلت نہ پیدا ہو جائے۔ مختصر یہ کہ پہلے عزت کو پہچانیں، اس راستے کے اوپر چلیں، وہ اطاعت اور بندگی اور خدا کے حکم کی پابندی ہے، امام زمانہ کو خوش کرنا ہے، پیغمبر کے راستے پر چلنا ہے، ان کی سنتوں اور ان کے واجبات پر عمل کرنا ہے، اور ذلت سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ وہ کرائم ہیں، جرائم ہیں، برائیاں ہیں، خباثتیں ہیں، تکلیف ہے، لوگوں کو اوپر ظلم و زیادتی کرنا ہے، وہ تمام چیزیں ہیں جو ذلت کے راستے ہیں، اور ایسے آدمی کبھی بھی عزت نہیں پا سکتے۔ ان العزت للہ جمیعا، اصل یہ ہے کہ عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور جو صاحبان ایمان ہیں ان کے لیے ہے۔ پروردگار جیسا کہ امام سجاد نے تجھ سے دعا کی ہے، ہمیں بھی ان دعاؤں کو پڑھنے، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ظاہری طریقے سے جتنی بھی عزت عطا فرمانا، اس سے زیادہ ہمیں باطنی ذلت کی دولت سے مالا مال فرما، اور ہمیں اپنے کو کمتر اور حقیر سمجھنے میں ہماری مدد فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔